بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جس کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں مغلیہ فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ لوگ آج بھی ان عمارتوں کو دیکھ کر مغلیہ طرز تعمیر سے متاثر ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان آتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا قیوم۔ مغلیہ دور کی مکمل داستان کو سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے لال بٹن کو دبائیے اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری دی ہوئی انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ 5 جنوری 1592 کو لاہور میں مغل شہزادے جہانگیر کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام جہانگیر کے والد اکبر نے رکھا۔ اکبر نے اپنے پوتے کا نام خرم رکھا۔ خرم نے اپنے چچا مراد سے تیر اندازی سیکھی اور راجہ سلیمان سے بندوق چلانا سیکھی۔ ساتھ ہی ساتھ خرم نے ماہر استاذہ سے فارسی بھی سیکھی اور اس میں مکمل مہارت حاصل کی، اور تلوار بازی سیکھنے کے لیے دکن میں بھی مشقیں کرتا رہا۔ جب خرم کی عمر 13 سال ہوئی تو اس کے دادا اکبر کا انتقال ہو گیا اور اس کا والد جہانگیر شہنشاہ بن گیا، اور 1612 میں خرم کی شادی ارجمن بانو سے ہوئی جو کہ ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی، اور خرم نے اس سے بہت زیادہ محبت کرنا شروع کر دی۔ تاریخ ارجمن بانو کو ممتاز بیگم کے نام سے جانتی ہے۔ شہزادہ خرم ارجمن بانو سے اسی طرح محبت کرتا تھا جس طرح جہانگیر نور جہاں سے محبت کرتا تھا، لیکن خرم اپنے سلطنت کے معاملات سے بے پرواہ نہیں تھا۔ 1614 میں شہنشاہ جہانگیر نے خرم کو 12,000 مغل فوج دے کر میواڑ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادے نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے میواڑ کے راجہ امر سنگھ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور میواڑ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ جات بھی فتح کر لیے، اور دکن اور کانگڑا کی بغاوتوں کو بھی کچل دیا۔ جہانگیر ان کامیابیوں کی وجہ سے بہت خوش ہوا اور اسے شاہ جہاں کا لقب دے دیا۔ شاہ جہاں جیسے جیسے علاقے فتح کرتا گیا ویسے ہی اس کے دل میں شہنشاہ بننے کی خواہش بڑھتی گئی، لیکن وہاں نور جہاں اپنے داماد اور شاہ جہاں کے بھائی شہریار کو شہنشاہ بنانا چاہتی تھی۔ شاہ جہاں کو ڈر تھا کہ کہیں جہانگیر نور جہاں کے کہنے پر شہزادہ شہریار کو اپنا جانشین مقرر نہ کر دے، اس لیے اس نے بغاوت کر دی اور دھول پور جو کہ شہزادے شہریار کی جاگیر تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ جہانگیر کو جب اس کا علم ہوا تو وہ شاہ جہاں سے سخت ناراض ہوا اور اس نے شاہ جہاں کو بے دولت کا خطاب دے دیا۔ اس کے باوجود بھی شاہ جہاں باز نہ آیا۔ اس نے آگرہ پر حملہ کر کے لوٹ مار کی۔ اس کے بعد جہانگیر خود فوج لے کر شاہ جہاں کے تعاقب میں نکلا اور اپنے بیٹے پرویز کو سپہ سالار محبت خان کے ساتھ آگے روانہ کر دیا۔ جہانگیر کی فوج نے شاہ پور کے قریب شاہ جہاں کے ایک فوجی دستے کو ایک بہت بڑی شکست دی اور شاہ جہاں کا ایک وفادار سردار مارا گیا۔ اسی کے بعد شاہ جہاں گھبرا گیا اور جہانگیر کے استاد اور اپنے وفادار ساتھی خانِ خانہ کو محبت خان کے پاس بھیجا تاکہ وہ صلح کی بات کرے، لیکن خانِ خانہ شاہ جہاں سے غداری کر کے شاہی فوج کے ساتھ مل گیا۔ شاہ جہاں دکن گیا اور اپنے باپ سے معافی مانگی۔ جہانگیر نے اسے معاف کر دیا اور شاہ جہاں کی بغاوت ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد جہانگیر انتقال کر گیا اور اب تخت نشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر کے 2 بیٹے خسرو اور پرویز اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اب اس کے 2 ہی وارث زندہ بچے تھے، ایک شہزادہ شہریار اور دوسرا شاہ جہاں۔ شاہ جہاں کے سسر آصف جہاں نے اپنی بہن نور جہاں کو فوری طور پر نظر بند کر دیا تاکہ وہ شہزادے شہریار کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس کے بعد آصف خان نے لاہور کی طرف بڑھا جہاں شہزادہ شہریار نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن شہنشاہ بننے کے 3 مہینے بعد ہی آصف خان وہاں پہنچ گیا اور اپنی فوج لے کر اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور شہریار کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکال کر اس کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن شاہ جہاں اس وقت دکن میں تھا جو کہ لاہور سے بہت ہی دور ہے، اس لیے بغاوت سے بچنے کے لیے وقتی طور پر شاہ جہاں نے اپنے بھتیجے شہزادہ
दादर बख्श को शहंशाह बनाकर तख्त पर बिठा दिया। दावर बख्श के हाथ में कोई इख्तियार नहीं था और सल्तनत का सारा इख्तियार आसफ जान के हाथ में था। बाद में शाहजहां के हुक्म पर दावर बख्श और शाहजहां के भाई शहरयार और 2 दीगर शहजादों को कत्ल कर दिया गया और 4 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां की ताजपोशी की गई और वो अब अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब क़ुरआन सानी के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। शाहजहां ने नूरजहां को महल से निकाल दिया और इसके लिए माहाना 20 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। शहनशाह बनने के 3 साल बाद शाहजहां को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसकी चहेती बीवी मुमताज़ महल 14वीं बच्चे की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई। इसकी वफ़ात पर शाहजहां बहुत रोया और 1 हफ़्ते तक शहनशाह अपने दरबार में भी नहीं गया और रंगीन लिबास पहनना छोड़ दिया, जवाहरात भी नहीं पहनता था और हमेशा रोता रहता था। वो ईद के मौका पर भी मुमताज़ को याद कर कर के रोता रहता था, यहाँ तक कि इसने कहा, अगर अल्लाह पाक ने खुदकुशी हराम करार ना दी हुई होती तो मैं अपनी सल्तनत अपने बेटों में बांट कर मर जाता। शाहजहां ने मलका मुमताज़ को आगरा में दफन किया और इसके मकबरा पर एक अजीम आलीशान इमारत बनवा दी जिसे लोग ताज महल के नाम से जानते हैं। ये मकबरा 1635 में तमीर करना शुरू किया गया और 1655 में तकरीबन 22 बरस के बाद मुकम्मल हुआ। मकबरे की तमीर में 3.5 करोड़ की लागत आई और 20,000 मज़दूरों का खून पसीना भी शामिल हुआ। शाहजहां ने आसफ जान को अपना वज़ीर आज़म बनाकर सारे मामलात इनके सुपुर्द कर दिए और ज़्यादातर अपना वक्त तमीरात में मसरूफ़ रहता। और की मोती मस्जिद की तज़ीनो आराइश, नौलखा, शालामार बाग, दिल्ली के लाल किले और जामिया मस्जिद की तमीर शाहजहां ने करवाई। जब शाहजहां ने आगरा छोड़कर दिल्ली में रहने का फ़ैसला किया तो दिल्ली को नए सिरे से आबाद किया गया। आज जिस इलाके को पुरानी दिल्ली कहा जाता है इसका असल नाम शाहजहां आबाद था, क्योंकि ये शाहजहां का ही बसाया हुआ दिल्ली शहर है। शाहजहां ने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत तख्त तैयार करवाया जिसे तख्ते ताऊज़ कहा जाता था। इस तख्त के पाए सोने के बने हुए थे और इसके दोनों तरफ 2 मोर बनाए गए थे। हर मोर के मुंह में हीरों की एक लड़ी होती थी। इस तख्त को 18वीं सदी में ईरानी हुक्मरान नादर शाह ईरानी ने अपने कब्ज़े में लिया और ईरान ले गया। शाहजहां बज़ाहिर तो इमारतों की तमीर में मसरूफ़ था, लेकिन वो सल्तनत के हालात से भी बेखबर नहीं था। वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बहुत मोहब्बत करता था और इसकी ख्वाहिश थी कि वह तख्त का वारिस बने और 1654 में इसने इसे वली-ए-अहद मुकर्रर कर दिया। अपने बाकी 3 बेटों को वो पहले ही दिल्ली से बाहर भेज चुका था। शहज़ादा मुराद को गुजरात का हुक्मरान बना दिया, औरंगज़ेब को दक्कन और शाह शुजा को बंगाल की हुकूमत दे दी गई। लेकिन दादा शिकोह के मजहबी ख्यालात की वजह से शाहजहां के अक्सर दरबारी इत्तेफाक नहीं करते थे। दारा शिकोह तमाम मज़ाहब को एक ही मानता था। वो मुसलमान सूफिया के साथ हिंदू सन्यासियों और पुजारियों की भी इज़्ज़त करता था। इसी वजह से महल के दरबारी और सूफिया इकराम इसके ख़िलाफ़ थे और वो सब औरंगज़ेब से राब्ते करने लगे जो कि कट्टर मुसलमान था। औरंगज़ेब चुपके चुपके सल्तनत पर कब्ज़े का मंसूबा बनाने लगा। जब 1657 में शहनशाह बीमार हो गया और वो दरबार ना लगा सका तो औरंगज़ेब ने दारा शिकोह पर इल्ज़ाम लगाया कि दारा शिकोह शहनशाह की बीमारी छुपा रहा है। अपने वालिद की खैरियत मालूम करने के बहाने औरंगज़ेब एक बड़े लश्कर के साथ दक्कन से रवाना हुआ और साथ ही इसने अपने भाई मुराद को ख़त भी लिख दिया और इसे यकीन दिलाया कि अगर वो दारा शिकोह को शिकस्त देने में इसकी मदद करेगा तो वो मुराद को शहंशाह बना देगा। इस तरह मुराद और औरंगज़ेब ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और एक बड़ी जंग के बाद दारा शिकोह को शिकस्त हुई और वो लाहौर की तरफ भाग गया। औरंगज़ेब ने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा करके शाहजहां को नज़रबंद कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने मुराद को गुलियार के किले में कैद करके कत्ल करवा दिया। इसके बाद दारा शिकोह फिर से फ़ौज जमा करके औरंगज़ेब से लड़ने के लिए आया, लेकिन इसे शिकस्त हुई। आखिरकार वो सिंध की तरफ भाग गया।
لیکن اس کے اپنے ساتھیوں نے اس سے غداری کی اور اسے گرفتار کر کے اورنگزیب کے آگے پیش کر دیا۔ تیسرا بھائی شاہ شجاع فوج لے کر بنارس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اورنگزیب نے راستے میں ہی اسے شکست دی اور شاہ شجاع بھاگ کر برما کے علاقے ارکان پہنچا اور وہاں کے راجا کے پاس پناہ لی۔ راجا کے ساتھ اس کی کسی بات پر انبن ہو گئی اور راجا نے اسے اس کے بیٹوں سمیت قتل کر دیا۔ اب صرف دارا شکوہ ہی بچا تھا، جو کہ پہلے سے اورنگزیب کی قید میں تھا۔ اورنگزیب کے حکم پر اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی نے دارا شکوہ کو مرتد یعنی مذہبی باغی قرار دے کر اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور اس کا سر کاٹ کر اورنگزیب کے سامنے سجا کر پیش کیا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے بھائی کا منہ دیکھنے سے انکار کر دیا، لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب نے بھائی کا سر ہاتھ میں اٹھایا، اس کے چہرے سے خون صاف کیا اور بہت رویا۔ ادھر آگرہ میں نظر بند شاہ جہاں کے دکھ میں یہ سب جان کر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ شاہ جہاں محل کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھتا اور اپنی محبوب بیوی کو یاد کرتا رہتا۔ اس نے اورنگزیب سے کہا کہ اسے مصروف رہنے کے لیے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اورنگزیب نے اس کی یہ درخواست قبول نہ کی۔ لیکن اب بھی شاہ جہاں کے پاس کوہ نور، ہیرا اور دوسرے کئی جواہرات موجود تھے۔ جب اورنگزیب نے باپ سے یہ خزانہ مانگا تو اورنگزیب نے اسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا اگر ان جواہرات کو زبردستی سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ان ہیروں کو تھوڑے سے پیس دیا جائے گا۔ شاہ جہاں نے اپنے باپ پر مقرر طبیب کی مدد سے اسے مار دیا اور بعد میں اعلیٰ عہدہ دیا۔ البتہ شاہ جہاں کی آخری رسومات اسلامی طور طریقے سے ادا کی گئی۔ شاہ جہاں کو ممتاز محل کے ساتھ تاج محل میں ہی دفن کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا دوست رانا قیوم۔ اللہ حافظ۔